محترم و مکرم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقتاً اللہ سے، اللہ کے تمام بندوں میں جو سب سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء جو عالم ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہوتا ہے، سب سے زیادہ خوف ہوتا ہے۔ عالم کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر، اس کا خوف کم ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے۔ اور جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا اس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اتنا ہوگا۔ جب علم کی بات کی جائے تو اس سے مراد قرآن اور حدیث کا علم، اس کے بعد جتنے علوم ہو سکتے ہیں اس کو انسان سیکھے تاکہ اس کی دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے حاصل ہو سکیں۔ لیکن اللہ کا ڈر جس علم سے انسان کے اندر آتا ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے کہا کہ انما یخشی اللہ، اللہ کے اوپر زبر ہے، انما یخشی اللہ، اللہ کے بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں۔ اگر انسان کو علم ہی نہ ہو تو قرآن بھی غلط پڑھ دے گا، اور انما یخشی اللہ اگر پڑھ دیتا ہے، زبر کی جگہ میں پیش شریف دے دیتا ہے تو اس کا سیدھے سیدھے میننگ چینج ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے تمام بندوں سے اللہ ہی سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ بس ایک زبر اور ایک پیش کا مسئلہ ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ کے تمام بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ علماء ڈرتے ہیں، اور انما یخشی اللہ کے بجائے یخشی اللہ اگر پڑھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ جو بندوں سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہونی چاہیے، اور جس کے اندر جتنا علم ہوگا وہ اللہ کو اتنا پہچانے، اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف اتنا ہوگا، کیونکہ وہ گناہوں کی سنگینی کو جانتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عالم اور علماء اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے تو اس سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے، ان سے بھی گناہ ہوں گے جیسے ہم سے اور آپ سے ہوتے ہیں۔ وہ بھی سماج اور معاشرے کا ایک حصہ ہے، ان کی بھی ضروریات ہے جیسے آپ کی ضروریات، ان کے بھی قدم ڈگمگا سکتے ہیں، پھسل سکتے ہیں جیسے آپ کے پھسل جاتے ہیں، ان سے بھی گناہیں ہو جاتی ہیں جیسے آپ سے ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم عالم اور علماء کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو سماجی طور پہ یہ ذہن بن جاتا ہے کہ عالم ہونے کا مطلب فرشتہ ہونا، گناہوں سے پاک اور صاف رہنا ہی، وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر انسان ہے تو انسان کا حصہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو اور پھر اللہ سے توبہ کرے ہو۔ تو جس طریقے سے ایک عام انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، علماء بھی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر سکتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے اس علم کے روشنی کو آپ کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے علماء بھی سماج کا حصہ ہوتے ہیں، وہ فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ آپ کی بہت ساری خواہشات ہو سکتی ہیں، اسی طرح عالم کی بھی خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری ضروریات میں آپ آگے آگے ہوتے ہیں، عالم بھی آگے آگے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سماج اور فرد معاشرے کا حصہ ہوتا ہے۔ بہرحال تو علم کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، بغیر علم کے انسان اللہ کو نہیں پہچان سکتا، اور جہاں جتنا علم ہوگا وہاں اللہ کی توحید اتنی نظر آئے گی، وہاں قبر پرستی اتنی کم نظر آئے گی، وہاں پیری اور مریدی کا مسئلہ اتنا کم ہوگا، اور علم جہاں جتنا کم ہوگا جہالت وہاں اتنا زیادہ ہوگا، وہاں مزاروں کے دھندے اتنے گرم بازاری کے ساتھ ہوگا، اسلام مخالف احوال اور اعمال اتنے زیادہ بچا لائے جائیں گے، کیونکہ جہالت ہی شرک کو جنم دیتا ہے، اور علم توحید کو اجاگر کرتا ہے اور توحید کی روشنی سماج کے اندر پھیلاتی ہے۔ علم کا معنی ہوتا ہے ادراک الشیء، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں علم علم، یہ علم کیا ہے؟ لفظ علم، علم کا معنی ہوتا ہے ادراک الشیء، کسی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، وہ علم کہلاتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا وہ علم کہلاتا ہے۔ اور علم کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے معرفت، معرفت الہی، معرفت رسول، معرفت دین کی پہچان، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان۔ تو علم کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پر معرفت، معرفت کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پہچاننا، تو معرفت علم نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک پیڑ ہے، کسی چیز کا پیڑ ہے، اب صرف یہ جاننا کہ یہ چیز پیڑ ہے، بس اس کو معرفت کہتے ہیں۔
اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس پیڑ کا نام یہ ہے، اس کی ٹہنیاں مضبوط ہوتی ہیں یا کمزور ہوتی ہیں، اس کے پتے دوائیوں میں کام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، یہ پیڑ سایہ دار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ علم ہوا۔ تو معرفت کے ذریعے آپ نے یہ پہچانا کہ یہ پیڑ ہے، اور اس پیڑ کی جتنی خصوصیات آپ کو معلوم ہے وہ علم ہے۔ تو آپ تو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، لیکن بغیر علم کے آپ اللہ کی صفات کو نہیں پہچان سکتے، بغیر علم کے آپ اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ویسے تو کوئی شخص اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، لیکن ایک حد تک ہی صحیح اللہ کے جاہ اور جلال کو، اللہ کی قدرت کو اور اس کی جبروت کو اگر سمجھنا ہو ہلکے ایک دائرے میں بھی، تو کم سے کم اس کا لیے علم ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے کوئی چیز پوری نہیں ہو سکتی، اور یہی وہ علم ہے، قرآن اور حدیث کا علم، جس علم نے انسان کو فرشتوں سے افضل بنا دیا۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے تکبر کیا، غرور کیا، اور اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کیا؟ یہ اللہ نے فرشتوں کو کیوں حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ میں زمین میں ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو اس مسئلے میں؟ پتہ چلا کہ بڑے سے بڑے مسائل کے اندر آپ کو گھروں کے اندر مشورہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، وہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے ہمیں تعلیم دینے کے لیے کہ ہم انسان کوئی اہم کام کرے تو مشورہ ضرور کریں، بغیر مشورے کے کوئی کام نہ کیا جائے، ورنہ اس کے اندر بگاڑ فساد پیدا ہو۔ بھلا اللہ کو کیا ضرورت ہے فرشتوں سے مشورہ کرنے کے لیے؟ اللہ نے ہمیں یہ تعلیم دی، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن کے علم سے ملے گا کہ کب مشورہ کرنا ہے نہیں کرنا۔ تو فرشتوں نے اعتراض کر دیا، فرمایا کہ تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا جو زمین میں جائے گی تو قتل کرے گی لوگوں کو، زمین کے اندر فساد مچائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو چیز میں جان رہا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تمہیں وہ علم نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اب اللہ نے فرشتوں کو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام یاد کرا دیے، ان کے علم میں کچھ چیزوں کو دے دیا، اور جس چیز کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا اس علم کو فرشتوں کے اوپر واضح نہیں کیا۔ جب آدم علیہ السلام چلتے پھرتے انسان ہو گئے اللہ کے حکم سے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا اور فرشتوں سے کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام تم گناؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ میں اتنا ہی جانتا ہوں جتنا تو نے مجھے علم دیا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ اے اللہ تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم علیہ السلام اب تم گناؤ ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیزوں کے نام بتلا دیے۔ تب اللہ نے کہا کہ دیکھو جو علم آدم کو ہم نے دیا وہ علم تمہارے پاس نہیں تھا، اس علم کی وجہ سے اور میرے حکم سے تم لوگ آدم کو تعظیماً اور اکراماً سجدہ کرو۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ کیوں؟ فرشتوں نے آخر انسان کو سجدہ کیوں کیا؟ صرف اور صرف علم کی بنیاد پر۔ اب اس سے ہم یہ دلیل نہیں بنا سکتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تو ہم اللہ کے بندوں کے سامنے سجدہ کر سکتے ان کی عزت اور احترام کے لیے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ جب جیسے چاہتا ہے لوگوں کو حکم دیتا ہے، نہیں دیتا ہے۔ ہمارے لیے حرام ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے تعظیماً سجدہ بھی کیا جائے، یہ حرام ہے، شرک ہے۔ اس حال میں اگر کوئی مر گیا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا وہ۔ تو علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ سماجی طور پر ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا عبادت گزار تھا، بہت علم والا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، نہ تو قرآن میں یہ بات ثابت ہے نہ حدیث میں ثابت، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم والے لوگ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ تو شیطان تو اللہ سے ڈرا ہی نہیں، جب اللہ نے اس کو کہا سجدہ کرنے کے لیے اس نے انکار کر دیا۔ تو انکار کیوں کیا؟ جہالت کے بنا پہ کیا نا، کیونکہ جہالت کی وجہ سے انسان کے اندر غرور اور تکبر بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ابلیس کا سجدہ سے انکار کر دینا یہ اس کی جہالت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس اللہ کا علم ہوتا ہے۔
اگر ابلیس کے پاس، شیطان کے پاس اللہ کا علم ہوتا تو وہ اللہ کو سجدہ کر دیتا، اس کے پاس علم نہیں تھا. اس لیے عالم اور علماء کو بھی لوگ طنز کا شکار بناتے ہیں کہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا. نہیں، ایک جملے میں آپ پوری قربانیوں پہ کسی کے پانی پھیر دے رہے ہیں، یہ غیر مناسب الفاظ ہیں. کیونکہ اللہ کے پاس سجدہ کرنے سے انکار کیا، کیوں؟ جہالت کی وجہ سے. اس لیے جہالت جو ہے غرور اور تکبر کو پیدا کرتی ہے. جہالت انسان کے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کو ختم کر دیتی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بغیر علم کے کوئی بھی عمل درست ہو ہی نہیں سکتا ہے. علم پہلے اور عمل بعد میں. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے تو آپ کو اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے، ضروری ہے. کہ آپ کوئی کام کرے بس دیکھا دیکھی کوئی کام نہیں ہوتا ہے دین کا، علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. علم کے بیس پہ کوئی بھی کام ہوگا. اس حساب سے ہم علم کی دو قسم کہہ سکتے ہیں. علم کی دو قسم ہوگی، ایک علم نافع اور ایک علم غیر نافع. علم نافع کا مطلب جو علم آپ کو فائدہ دے، اور علم غیر نافع کا مطلب کہ جو علم آپ کو فائدہ نہ دے. تو وہ علم جو انسان کے فائدے کے لیے ہی نہ ہو، انسان اس میں پڑے ہی نہیں، پہلی بات. اب علم نافع کی بھی دو قسم ہو سکتی ہیں. فائدہ دینے والی ایک علم کا تعلق صرف دنیاوی حد تک ہو سکتا ہے کہ آپ کا علم آپ کو ایک دائرے تک، ایک لمٹ تک، دنیا کی زندگی تک آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اور علم نافع کی دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کو دنیا سے لے کر آخرت تک علم آپ کو فائدہ دے گی. تو وہ علم جس کا دائرہ صرف اور صرف دنیا تک ہو، آخرت میں اس علم کا کوئی دائرہ نہ ہو، کوئی لیول نہ ہو، اس علم کے مقابلے میں وہ علم حاصل کیجئے جو دین اور دنیا دونوں میں کام آ سکے. اس کے بعد جب آپ دین اور دنیا دونوں میں کام آنے والے علم کو حاصل کر لیا، آپ دنیا چاہے جیت سکتے ہیں، دنیا چاہے فتح کر سکتے ہیں، دنیا کا جو علم حاصل کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں. آپ کو اسلام نے روکا کب ہے؟ تو ایسا علم جو ہماری آخرت کو بنا دے اور ہماری دنیا کو ہی بنا دے، اس علم کو حاصل کیا جائے. اور یہ کہاں سے ہوگا؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم سے. کیونکہ قرآن اور حدیث کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کھوجتے رہیے، ریسرچ کرتے رہیے. بغیر قرآن کو پڑھے ہوئے سائنٹسٹ نے فرعون کی لاش کو بھی تلاش نہیں کیا. جب اس نے قرآن پڑھا اور اس کے اندر یہ آیت پڑھی کہ الیوم ننجیک ببدنک لمن تکون خلفک آیہ، کہ اے فرعون ہم تمہاری روح کو آج قبض کر لیں گے، تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ آنے والی نسل کے لیے تم نشانی بن جاؤ. تب لوگوں نے کھوجنا شروع کیا اس کی لاش. تو بغیر قرآن کے تو فرعون کی لاش بھی نہیں مل سکتی. بغیر قرآن کے سائنس کا کوئی فارمولہ تیار نہیں ہو سکتا. اور ہم مسلمانوں سے زیادہ، ہم مسلمان عالم اور علماء سے زیادہ قرآن اور حدیث کی اسٹڈی کرنے والے یہودی قوم ہیں. اس لیے وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں. بڑے بڑے عالم اور علماء کو وہ قرآن اور حدیث پڑھنے میں پچھاڑ سکتے ہیں. وہ دن اور رات وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کی بربادی کے جو اسباب قرآن اور حدیث میں بتائے گئے ہیں، ان اسباب سے اور ان کاموں سے اپنے آپ کو وہ روکتے ہیں. اور جن کاموں کو ترقی کا ذریعہ بتایا گیا قرآن حدیث میں، اس کام کو وہ انجام دیتے ہیں. جو قرآن حدیث کو پڑھے گا وہ بلندی پہ اٹھے گا، جو چھوڑے گا وہ نیچے گرے گا. اس علم کی فضیلت کیا ہے، یا اس علم کے پڑھنے والے کو فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دین کا علم حاصل کرنا. قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہو کہ نہ ہو، اس سے بحث نہیں ہے. اگر آپ عالم ہیں اور آپ نے دین کا علم حاصل کیا ہے تو صرف ایک فضیلت آپ کے لیے کافی ہے. جو عالم ہوتا ہے، جو قرآن حدیث کا جانکار ہوتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری مخلوق اس کے حق میں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیثوں کے اندر، صحیح پوری علم کی فضیلت کے اوپر یہ حدیث بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو آدمی سفر کرتا ہے اس لیے کہ وہ اس میں علم حاصل کر سکے. علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا جاتا ہے. پتہ یہ چلا کہ علم حاصل کرنے کے لیے انسان کو دور دراز کا سفر کرنا چاہیے. گاؤں اور محلے میں بیٹھ کر کے آدمی کو علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. جو علم حاصل ہونا چاہیے حقیقت ہے، جب تک آپ آبادی سے نکلیں گے نہیں، شہروں کا رخ نہیں کریں گے، دور دراز کا سفر نہیں کریں گے، آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے جو علم ضرورت ہے وقت اور حالات کے حساب سے. اس لیے گھروں میں بیٹھ کر موبائلوں سے پڑھ کر کے علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے. استاد کے پڑھانے کا انداز آپ کہاں سے لائیں گے اگر موبائل سے آپ پڑھنا شروع کر دیں گے؟ تو استاد جو سمجھاتا ہے ان کے بولنے کا جو لیول ہوتا ہے وہ لیول آپ کہاں سے لائیں گے؟ 25-30 ساتھی ایک ساتھ کلاس میں بیٹھ کر جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ سمجھنے کا لیول آپ کہاں سے لائیں گے؟ جب موبائل ہی کو آپ استاد مان لیں گے تو وہ ایک ضرورت کی چیز ہے، وہ استاد نہیں ہو سکتا ہے. تو علم حاصل کرنے کے لیے اس حدیث سے ثابت یہ ہوئی کہ دور دراز کا سفر کرنا چاہیے اور ایک لمبا چوڑا سفر ہونا چاہیے انسان.
اور ایک مدت کے لیے سفر ہونی چاہیے، آنے جانے والا سفر نہیں ہونی چاہیے. طالب علم کے لیے مناسب نہیں ہے وہ کسی جگہ میں پڑھ رہا ہو، ایجوکیشن حاصل کر رہا ہو اور بلا کسی ضرورت کے وہ آنا جانا کرتا رہے. یہ طالب علم کی شان نہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص علم کے راستے پہ نکلتا ہے وہ حقیقتاً جنت کے راستے پہ نکلتا ہے. من سلک طریقا یتلو فی علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ بنا دیتا ہے. حقیقتاً وہ عالم، وہ قرآن حدیث کا علم حاصل کرنے والا دنیا کے راستے میں نہیں چل رہا ہے، جنت کے راستے پہ چل رہا ہے جو اللہ نے اس کے لیے خود سے تیار کیا ہے. وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. اور علم حاصل کرنے والوں کے لیے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے، عالم کے لیے، طالب علم جو ہوتا ہے دین کا، اس کے لیے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. فرشتے پر بچھاتے ہیں. وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور ایک عالم کے لیے ہر چیز جو زمین میں ہے اور آسمان میں ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. ساتوں آسمان میں بسنے والی جتنی مخلوقات سب، اور 7 تہ زمین کے اندر، ایک سے لے کر کے پورا 7 زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہے. اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو پوری مخلوقات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، یہ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ سب جو جانے والا شخص سے گزرنے والا سے یہ عالم گزر رہا ہے، اس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. تو اگر آپ عالم نہیں ہیں اور آپ گناہ کر رہے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ آپ تو خود بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگ رہے ہیں اور دنیا کی کوئی مخلوقات بھی آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب نہیں کر رہی ہے. لیکن عالم ہونے کا اتنا فائدہ تو ہے کہ کم سے کم آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اگر نہ بھی مانگ رہے ہو تو پوری مخلوقات آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگ رہی ہے. کافی ہے، علم کے فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یہ بات کہ اللہ کے رسول کی بات پہ ہمیں یقین نہیں آتا. پھر ہم دینی ادارے کو، مدارس کو ہم گری ہوئی نگاہوں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ عالم علماء کو ہم ذلت اور رسوائی کی نظروں سے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ تو زمین ہو گیا، آسمان ہو گیا، رہ گیا سمندر. سمندر بھی تو کیا الگ ہی دنیا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. مچھلیاں کتنی قسم کی مچھلیاں ہیں، چھوٹی بڑی، کتنی تعداد میں ہے، گنا نہیں جا سکتا ہے. تو آسمان میں، 7 آسمان میں بسنے والی تمام مخلوقات، 7 زمین میں بسنے والی تمام مخلوقات اور پانی میں بسنے والی تمام مخلوقات سب ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما، اور اس سے کوئی گناہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو معاف فرما دے. اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ اپنے گناہوں کی معافی تو خود نہیں مانگتے ہیں اللہ سے، اور دوسری مخلوق بھی آپ کے لیے معافی نہیں مانگ سکتی ہے. لیکن جو عالم ہوتا ہے وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگے کہ نہ مانگے، دنیا کی پوری مخلوق اس عالم کے لیے دعا کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان الفضل عالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک بستی میں، ایک شہر میں ایک عالم کی حیثیت اس طرح ہے جیسے 14ویں رات کی چاند ہوتی ہے. پورے ستاروں کو گھیر لیتا ہے 14ویں رات کا چاند. اسی طریقے سے جتنے عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان تمام عبادت کرنے والے لوگوں میں ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے کہ سارے کے سارے لوگ ستارے کے مانند ہیں، اور ان تمام ستاروں کے بیچ میں ایک عالم چاند کی طرح چمک رہا ہے 14ویں کی رات کی طرح. یہ دین کی تعلیم کی فضیلت اور اہمیت. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یہ جو علماء ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. وراثت میں کیا ملتا ہے انسان کا؟ جب باپ دادا مر جائے، ماں مر جائے تو زمین، جائیداد، روپیے، پیسے، جو ہو سکے اس کے ہاتھ کی خریدی ہوئی چیز سب میں تقسیم ہو جاتی ہے. یہ جو علماء ہوتے ہیں یہ نبی کے وارث ہوتے ہیں. نبی جو چیز چھوڑ کر کے جاتے ہیں ان کے حقدار کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. ان کے اوپر کس کا حق ہوتا ہے؟ علماء کا ہوتا ہے. اب یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء جو دنیا سے جاتے ہیں تو وہ دولت، روپیہ اور پیسہ، جائیداد چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں. نبی جب مرتے ہیں تو کیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں؟ انما ورثوا العلم. وہ علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اور نبی کے علم کو جو لینے والا ہوتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، علماء ہوتا ہے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. اس میں سے جو چاہے جتنا چاہے لے لے. ایک میراث ہوتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تقسیم ہوتی ہے. کس کو کتنا ملے گا سب تقسیم ہے. بہن کو کتنا، بھائی کو کتنا،
بھائی کے ساتھ کوئی رشتے دار اگر آ گیا ہے بیچ میں تو اس کو کتنا، کس کو کتنا نہیں دینا چاہیے، کس کو کتنا چاہیے، 2/3 کس کو ملے گا، 3/4 کس کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ سب قرآن کو آپ پڑھیں گے آپ کو سب چیز ملے گا، 1/8 کس کو ملے گا، وغیرہ وغیرہ سب چیز کا تقسیم کر دیا گیا. نہ تو کسی کو اس سے کم دیا جا سکتا ہے، نہ کسی کو اس سے زیادہ دیا جا سکتا ہے. لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایک ایسی میراث ہے کہ اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، جو جتنا چاہے اتنا حاصل کر لے، جو جتنا چاہے اتنا لے لے. تو علم اور عالم کی فضیلت ہے، علماء کی فضیلت ہے، اس لیے علماء قابل قدر ہے، اور یہ مدارس قابل قدر. ان مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھ، ان مدارس کے طلباء کو عزت اور شرف کی نگاہ سے دیکھیں، ان کو ذلیل اور حقیر مت سمجھیں. ان کے کپڑے پہ آپ کو پھٹا ہوا نظر آ سکتا ہے، ان کے کپڑے، ان کی غریبی، یہ آپ سے زیادہ غریب ہو سکتے ہیں، یہ پہنچ پیروی میں آپ کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کی جو پہنچ پیروی ہے اس کے مقابلے میں آپ پوری کی پوری آبادی نہیں آ سکتے، پوری کی پوری دنیا نہیں آ سکتی. ایک دن رات عبادت کرنے والا شخص، پورے دن رات عبادت کرنے والا شخص، اس کے مقابلے جو ایک عالم عبادت نہیں کرتا ہے، صرف فرض نماز پڑھ لیا، جو فرض احکام ہے اس کو ادا کر لیا، باقی نوافل وغیرہ پہ اگر وہ دھیان نہیں دیتا، حالانکہ دینا چاہیے، نہیں دیتا ہے، اس کے باوجود بھی تمام دنیا کے لوگوں میں، عبادت کرنے والوں میں ایک عالم کا مقام ویسے ہوتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمام ستاروں کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک افسانہ کی بات ہے، یہ فسانے اور قصے کہانیاں اس سے بھی دور ہونا چاہیے کہ فلانے پیر صاحب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو 15 پارہ کے حافظ، فلانے پیر صاحب بچے میں اتنا علم، یہ سب بکواس اور فالتو کی چیزیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. دنیا میں آنے کے بعد کسی کو علم حاصل ہوتا ہے، کسی کو معرفت حاصل ہوتی ہے، تو فلانا پیر وہ 25 پارہ کا حافظ ماں کے پیٹ سے، تو وہ 10 پارہ کا حافظ، یہ سب تماشے اور ڈھونگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا. کس حال میں نکالا؟ لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے. یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم کو ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور تم کہو کہ پیر صاحب ماں کے پیٹ سے قرآن کے حافظ تھے، پیر صاحب کو اتنی حدیثیں یاد تھی. یہ تو قرآن کی آیت کا انکار ہوا نا. تو واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. پھر جو اللہ نے تمہاری آنکھ بنائے، تمہاری کان بنائے تاکہ تم اللہ کی شکر گزاری کر سکو، تمہارے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. پتا چلا کہ علم کا اصل مخزن جو ہے دماغ ہے، کیونکہ ساری چیزیں دماغی کے اندر ہے. دیکھ کر کے علم حاصل کیا جاتا ہے، وہ دیکھنے کی قوت دماغ کے اندر اللہ نے آنکھ بنائی. سن کر کے علم حاصل کرتا ہے، سننے کی طاقت اللہ نے سر کے اندر بنائی، کان بنایا. سمجھنے کی طاقت ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دماغ بنایا. اور ان ساری چیزوں کو جو سپلائی کیا جاتا ہے وہ دلوں کے اندر سپلائی ہوتے ہیں. اور پھر انسان جو ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوتا ہے، علم کی روشنی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو گمراہیت کے پردے چھٹنے لگتے ہیں اور انسان اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں. اس لیے دین کا علم پہلے حاصل کیجیے، اس کے بعد آپ جو چاہیں کیجیے. اگر وہ علم جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، وہ علم فتنہ ہے. آج جو پورے ورلڈ لیول پہ بڑے بڑے گھوٹالے ہوتے ہیں، یہ کون کرتا ہے؟ کوئی جاہل کرتا ہے کیا؟ کہ ایک علم والا انسان کرتا ہے. بڑی بڑی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، آج روڈ بنا کر کے آئیے اور ایک ہفتے میں پتہ چلا کہ پورا کا پورا پل دہ گیا، اس کا بجٹ پوچھیے تو کئی 100 کروڑ. آخر یہ گھوٹالہ کون کیا؟ علم والا انسان کیا نا، کہ جاہل کیا. بڑی بڑی بلڈنگیں بھی اسمار ہو جاتی ہیں، روڈ بنا کر کے آئیے، ایک بار بارش ہوا پورا کا پورا روڈ دہ جاتا ہے. بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹا جاتا ہے آن لائن، ان کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، ان کو بلیک میل کر کے جو ہے بڑی بڑی رقم بینکوں سے، ان کے بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، پوری پوری کمپنی کو لوگ ڈبا دیتے ہیں. یہ کون جاہل کرتا ہے؟ کہا کہ علم والا کرتا ہے. تو یہ علم فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ اس علم کے اندر اللہ کا ڈر شامل نہیں تھا. جس علم کے اندر اللہ کا ڈر شامل نہیں ہو وہ علم فتنہ ہو جاتا ہے. سڑکیں بہتی ہیں، سرمایہ کس کا جاتا ہے؟ عوام کا جاتا ہے. بلڈنگیں دھنس جاتی ہے، سرمایہ کس کا جاتا ہے؟ عوام کا جاتا ہے. بڑی بڑی برج اور بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں، کس کا سرمایہ برباد ہوتا ہے؟ عوام کا برباد ہوتا ہے. اور یہ سارے سرمایہ کو برباد کرنے میں کن کا ہاتھ ہوتا ہے؟ علم والوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے، کسی مریض کی کڈنی نکال کر کے بیچ دیا، یہ کون کرتا ہے؟ کوئی انجینئر ہے، گھوٹالہ کر دیا، جو کام آپ کا 2 لاکھ میں ہو سکتا تھا اس کام کو 5 لاکھ بڑھا دیا. کوئی زمین کا کاروباری ہے، علم والا ہے، عزت والا ہے، گاؤں محلے میں عزت ہے، جو زمین 2 لاکھ کی ہو سکتی تھی اس کو 7-8 لاکھ تک لے جاتا ہے. اس سے تباہی پھیلتی ہے کہ نہیں پھیلتی ہے؟ سماج متاثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ سارے کام تو علم والے لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس علم کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، اس لیے علم فتنہ ہے. تو وہ علم جس علم کے اندر اللہ کا ڈر نہ ہو، اس علم سے بہتر جاہل رہنا ہے، کیونکہ آپ کی جہالت صرف آپ تک رہے گی، لیکن آپ کے علم کا فتنہ پورے سماج کو جھیلنا پڑے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا علم حاصل کیسے کیا جائے؟ اتنی ساری بات. اور آخری بات، علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کم سے کم 6 چیز کا ہونا ایک بار میں ضروری ہے. 6 چیز کے بغیر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا.
اس میں سے فرمایا کہ الحرص، سب سے پہلے انسان کے اندر حرص ہو، خواہش اور رغبت ہو، چاہت ہو علم حاصل کرنے کی، بغیر رغبت اور چاہت کا آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ ذکاء، انسان کے اندر دماغ ہو، سوچنے اور سمجھنے والا۔ اس کے بعد فرمایا کہ والمال، روپیے اور پیسے بھی ہونے چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، بغیر پیسہ کے انسان علم حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وطول الزمان، ایک لمبا زمانہ چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، 2 دن 4 دن میں کوئی چیز حاصل نہیں ہو جاتی ہے، ایک لمبا زمانہ چاہیے۔ اتنا آسان ہے ایک عالم بننا، 13 سال 14 سال لگانا پڑتا ہے۔ ایک ڈاکٹر 4 سال میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، 3 سال میں ایک انجینئر بن جاتا ہے۔ اور ایک عالم جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے سماج کے اندر، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی وقار نہیں دیتے ہیں لوگ، ان کو 12 سال 13 سال لگانا پڑتا ہے اس علم کو حاصل کرنے میں۔ جو لوگ اس علم کے علاوہ حاصل کرنے والے ہیں ان کے کھانے پینے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ جس دال کو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، جس روٹی کو آپ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، وہ روٹی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ جس وقت آپ نیند کے عالم میں ہوتے ہیں، ٹھنڈیوں کے موسم میں جو ہے گرم گرم کپڑوں میں آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت مدرسے کا ایک بچہ رات کے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے قرآن یاد کر رہا ہوتا ہے۔ بڑی قربانیاں۔ چاول کے اندر کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں، یہ ہم لوگوں کا خود تجربہ، اس کو نکال کر کے پھینک دیتے تھے پھر کھاتے تھے۔ ایسے علم حاصل نہیں ہو جاتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے مال کا ہونا چاہیے، شوق اور رغبت ہونا چاہیے، ذہن ہونا چاہیے انسان کے پاس، اور ایک لمبا زمانہ ہونا چاہیے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ استاد کی رہنمائی ہونی چاہیے۔ بغیر استاد کی رہنمائی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحبۃ السوداء شفاء لکل داء، منگریا جو ہوتا ہے جس کو کلونجی کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہر بیماری کی شفا ہے اس کے اندر، کلونجی کے اندر۔ اب ایک جاہل آدمی اس حدیث کو پڑھا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ تو الحبۃ السوداء جو تھا، اس جاہل آدمی جب اسٹڈی کرنے کے لیے بیٹھا اسلام کی، لیپ ٹاپ والے مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، تو اس کو الحیۃ السوداء پڑھ دیا، کیونکہ زبر زیر تو ہوتا نہیں، نقطہ بھی نہیں ہوتا ہے، بس اوقات پرانے اس کو پڑھنا پڑتا ہے، تو الحیۃ السوداء پڑھ دیا۔ اور حیۃ السوداء پڑھ ہوتا ہے کالا سانپ۔ تو اس کے دماغ میں کیا ہے ترجمہ کہ کالے سانپ میں تمام طرح کی بیماریوں کا شفا ہے۔ اب وہ شخص جنگل میں گیا اور اس کالے سانپ کو پکڑ کے لایا، اس کو مارا اور اس کو پیس کر کے پورے گھر والے کو بھی کھلا دیا، آپ نے بھی کھا لیا۔ اس کے زہر سے پوری کی پوری فیملی اور خود وہ شخص مر گئے۔ کیوں مرا؟ کیونکہ اس کے پیچھے استاد کی رہنمائی نہیں تھی۔ استاد سے اگر رہنمائی لے لیتا، کسی علم والے سے پوچھ لیتا، تو اس کو معلوم ہوتا کہ الحیۃ السوداء نہیں الحبۃ السوداء۔ تو اس طرح سے جہالت نسلوں میں راج کرتی ہے۔ تو بغیر استاد کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اور جس کو آپ سنتے ہیں، جس کے آپ فین فالوئنگ ہیں، اس کے بارے میں پتا کیجئے کہ اس نے علم کس سے حاصل کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا دین ہے، تمہارا مذہب ہے، اور تم یہ دیکھو کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ تو یہ نہیں ضروری کہ وہ اچھی باتیں کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ اس شخص کے اچھا ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس نے علم حاصل کس سے کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، اس کو استاد کا لیول کیا تھا۔ یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے علم کا، اس لیے دین کے علم کی طرف رجحان کیجیے۔ اللہ تعالیٰ جو عالم ہوتا ہے اس کے چہرے کو کبھی بھی اداس نہیں کرتا ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ تر و تازگی رہتی ہے، اس کے چہرے پہ ہمیشہ حساسیت اور بشاشیت رہتی ہے۔ وہ معمولی تنخواہ کما سکتا ہے، معمولی کھانا کھا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے جب نکلے گا تو ان کے چہروں کے اوپر مسکان اور مسکراہٹ ہوتی ہے۔ آپ پوچھیں کیا حال چال ہے، آپ کے زبان سے نکلتا ہے بڑی پریشانی کا عالم ہے، کیا کہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک عالم سے پوچھیے 8,000 10,000 12,000 15,000 روپے اس زمانے میں بھی وہ کما رہا ہے، اسے پوچھیے الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک ہے، چہرے پہ خوشی ہے، بال بچے سب موج اور مستی کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے اور علم کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو علم کی دولت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ایسے علم سے محفوظ فرمائے جو علم ہمارے لیے فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ مند علم حاصل فرمائے، اور علم حاصل کرنے کی کوئی لمٹ اور کوئی عمر نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود اللہ کے نبی کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھتے رہیے رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ میری علم کے اندر اضافہ فرما، میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔